غدیر جہاں پہ پانی جمع ہو، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، خم کے مقام پہ حبیب خدا پہ آیت نازل ہوئی. حبیب خدا نے جیسے آیت نازل ہوئی، جو صحابہ ہیں قریب میں تھے ان سے فوراً کہا کہ مجمع کو جمع کرو، جو آگے چلے گئے ہیں ان سے کہو واپس آئیں، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان سے کہیں آگے آئیں. انگریزی کے ایک لفظ ہے اسے کہتے ہیں جنکشن. کچھ لوگ پہنچ گئے اور مجھے سارے مجمع کی خاص توجہ چاہیے سے ایک مطلب کہ میں نے بڑی اس میں محنت کی اور میری اپنی فکر کا نتیجہ اگر علماء کے دل کو لگے تو دعا ضرور دیجیے گا. ایسا نہیں کہ جنکشن جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں چوراہا، جہاں پہ کئی راستے، چورنگی چوراہا، جہاں راستے جمع ہوتے ہوں، راستے متفرق ہوتے ہوں، توجہ ہے یا نہیں، جہاں سے کئی راستے نکلتے ہوں اسے چوراہا کہا جاتا ہے. انگریزی میں اسے جنکشن کہتے ہیں. ایک جنکشن پہ کئی راستے نکل رہے ہوتے ہیں. تو غدیر جنکشن ہے. کوئی آدمی خاموش نہیں رہے گا کہ میں بات مکمل کر لوں گا. غدیر ایک جنکشن کا نام ہے، ایک چوراہے کا نام. حبیب خدا نے کہا دیکھو یہاں سے سب الگ الگ راستوں پہ جا رہے ہیں. مکے سے آئے تھے، یمن جانے والا غدیر سے یمن جا رہا، مدینے جانے والا غدیر سے مدینے جا رہا، فلسطین جانے والا غدیر سے فلسطین جا رہا، عراق جانے والا غدیر سے عراق جا رہا، ایران جانے والا غدیر سے ایران جا رہا. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. تو غدیر چوراہا تھا جہاں سے راستے نکل رہے تھے. عزیزان گرامی، اس زمانے میں چوراہا تھا جہاں سے راستے نکلتے تھے، اور آج عقیدوں کا چوراہا ہے. عقیدوں کا جنکشن ہے. مجمع کی توجہ میں پورا خونِ جگر دے رہا ہوں، سارے مجمع کی توجہ چاہیے، خونِ جگر پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، عقیدوں کے جنکشن کا نام، عقیدوں کے چوراہے کا نام غدیر ہے. جہاں سے عقیدے پلٹ جاتے ہیں وہ غدیر ہے. پیغمبر فرما رہے تھے جو آگے چلے گئے واپس آئیں، جو پیچھے رہ گئے وہ آگے آئیں. سب غدیر پہ جمع ہو جائیں. عقیدے کا چوراہا غدیر ہے. جو غدیر سے آگے گیا اور اس نے کہا علی اللہ ہے، واپس آئے. غدیر چوراہا، عقیدے کا چوراہا. جو غدیر سے آگے نکلا اور کہنے لگا علی اللہ ہے، کہو واپس آئے. جو پیچھے رہ گیا اور کہہ رہا تھا علی بندہ ہے، آگے آئے. نہ علی اللہ ہے نہ علی بندہ ہے، علی مولا ہے. حبیب خدا نے صحابہ سے کہا یہاں پہ ممبر لگایا جائے، مجھے اعلان کرنا. اب میرے سامنے اس وقت 150-200 افراد زیادہ موجود تو نہیں ہوگی. ایسا لیکن ابھی تو کتنا بڑا ممبر ہے. ممبر کے 3 پائیدان ہیں تو 200-250 افراد کے لیے میرے لیے ممبر کافی. لیکن اگر یہی 2-3 ہزار کا مجمع ہو تو پھر مجھے بلندر ممبر کی ضرورت ہے. اور اگر 10-15 ہزار کا مجمع ہو تو ممبر اور زیادہ بلند ہونا چاہیے. اور اگر 1 لاکھ سے زیادہ کا مجمع ہو، بھئی ایک تو مجمع زیادہ تھا اس لیے بھی پیغمبر فرما رہے تھے ممبر اونچا ہونا چاہیے، اور دوسرے ذکر بھی کسی علی کا تھا. حبیب خدا نے کہا میرے لیے ممبر بنایا جائے. پیغمبر اسلام کبھی بھی یہ نہیں کہا کرتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ دیکھا جاؤں، لوگ مجھے دیکھیں. لیکن آج پیغمبر بار بار تاکید کر رہا ہے اتنا اونچا ممبر بناؤ جتنا مجمع ہے یہ سارا دیکھے، کیونکہ آج سنانا کافی نہیں ہے، دکھانا ضروری ہے. آج دکھانا بہت ضروری ہے. غدیر ہے نا، تو تمام کے تمام صحابہ تیاری کرنے لگے. کہا یا رسول اللہ اتنے لوگوں کو جمع کرنا، بلانا آسان نہیں ہوگا، تو کیسے بلایا جائے؟ دیکھیں مائکروفون نہیں ہے، لاؤڈ سپیکر نہیں ہے اس زمانے میں، کیسے جمع کرنا ہوگا؟ تو میں بعض کتابوں میں دیکھ رہا تھا کہ ایک حبیب خدا کی ایک صحابی ہیں، آل صوت، بہت بلند آواز. کچھ لوگوں کی نیچرلی آواز بلند ہوتی، جیسے میری آواز بھی کچھ بلند ہے، کچھ کی آواز بہت زیادہ گرج برس والی ہوتی ہے بہت. اور حتیٰ سائنس نے ثابت کیا، تاریخ نے ثابت کیا کہ یورپ میں بھی روم کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو بعض اوقات جب بادشاہ بولتا تھا تو ایک آدمی الفاظ دہراتا تھا، کیونکہ مجمع بادشاہ کو نہیں سن پاتا تھا. ایک اونچی آواز والا آدمی الفاظ دہراتا تھا. تو اب حبیب خدا کے ایک صحابی ہیں، ان کی آواز بہت بلند تھی. کہا کہ سامنے اس ٹیلے پہ کھڑے ہو جاؤ، الفاظ کو دہرانا.
جب وہ جا کے کھڑے ہوئے تو کہا میری آواز آ رہی ہے؟ کہا یا رسول اللہ بالکل صاف اور واضح. حبیب خدا جب کلام کرتے تھے تو الفاظ کو گنا جا سکتا تھا، اتنے آرام سے کلام کرتے تھے. تو اب ایک مرتبہ ان صحابی نے کہا کہ ہاں مجھے آواز آ رہی. کہ جو کہوں الفاظ دہراتے رہنا. مجمع کو جمع کرنے کے لیے اذان دی گئی. کچھ لوگوں نے کہا ارے فجر کی نماز پڑھ کے چلے تھے، ظہر کا وقت ہوا نہیں، یہ اذان کیسی ہے؟ کہا لگتا ہے حبیب خدا دوبارہ بلا رہے ہیں، کوئی ضروری کام ہے. یہ وہیں سے سلسلہ شروع ہوا، جب کوئی ضروری کام ہو تو اذان کے ذریعے جمع کیا جائے. ایک مرتبہ حبیب خدا نے جناب بزرگ سے، جناب سلمان سے کہا کہ اذان. اب ایک مرتبہ مجمع جمع ہونے لگا. جب تجمع ہوا غدیر کے میدان، سب جمع ہونے لگے. صحابہ یا رسول اللہ کوئی ضروری کام ہے؟ کہا ہاں بہت ضروری کام ہے. کتنا ضروری کام ہے؟ دن کی تپش ہے، مکے کی گرمی، حجاز کا موسم، لوگوں نے سر منڈا رکھے ہیں. تو حبیب خدا نے کہا میں جانتا ہوں لیکن کام بہت ضروری ہے، توجہ ہو. ایک مرتبہ سب سے کہا کہ بھئی پالانوں کا ممبر بنایا جائے. ذہنوں میں ہے. عزیزان گرامی گھوڑے کی پشت پہ زین رکھی جاتی اور اونٹ کی پشت پہ پالان رکھے جاتے. اونٹ کی پشت پہ کوہان ہوتا ہے، کوہان پہ لکڑی کا پالان رکھا جاتا ہے جو قد میں بلند ہوتا ہے. اب حبیب خدا نے کہا پالانوں کا ممبر بنایا جائے. کچھ لوگوں نے زمین پہ پالان رکھے، کہا نہیں ان پہ اور پالان رکھو. پالانوں پہ پالان کرتے گئے، بہت بڑا ایک مرتبہ بہت بڑا پلیٹ فارم جیسا سے بن جاتا ہے. حبیب خدا نے کہا اسے اور بلند کر دو. میری پشت پہ خواتین کے بیٹھنے کا انتظام کرو، میرے سامنے مردوں کے بیٹھنے کا انتظام کرو. میں نقشہ کھینچ رہا ہوں پورا. حبیب خدا نے کہا سب کو جمع کر لو. میں خط گن رہا تھا خطبہ غدیر کے، تو 300 خط بنتے ہیں، 300 لائنیں خطبہ غدیر کی. حبیب خدا کے پاس اتنے مختصر خطبے بھی ہیں کہ 5 منٹ میں خطبہ مکمل ہو جائے. ارے غدیر میں بھی یا رسول اللہ اتنا طولانی خطبہ، دن دہاڑے 9-10 بجے کا صبح کا وقت اور اتنی سخت تپش گرمی، اور اگر اس طرح سے خطبہ دیا جا رہا ہو تو لوگوں کا کیا حال ہوگا کہ اس گرمی کے اندر لوگ کیسے خطبہ سنیں گے؟ کہ نہیں آج سارے پیغام کو سنانا پہنچانا بہت ضروری ہے. بھائی مجمع پہ مولانا نے بھی بتا دیا آپ کو کہ اختلاف ہے 90,000 1,10,000 1,20,000 1,24,000 1,40,000 مجمع اس سے بحث نہیں، کیونکہ روایت میں 1,24,000 ہے وہی پڑھتے. 1,24,000 کا مجمع جمع ہو گیا، چاروں طرف مجمع. حبیب خدا نے سب سے کہا کہ بیٹھ جاؤ. میں پورا نقشہ کھینچ رہا ہوں. جب سب کے سب تجمع کرنے کے بعد حبیب خدا کے سامنے جمع ہو گئے. اب حبیب خدا نے شروع کیا خطبہ، طولانی ترین خطبہ دیا. اور خطبہ جب دے رہے تھے تو گرمی کی وجہ سے آپ نے دیکھا عرب پرنا لیتے ہیں، کپڑا لیتے ہیں سر پہ، انہوں نے اپنے سروں پہ کپڑے لیے اور سر جھکا کے بیٹھ گئے. اس سے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا. سروں پہ کپڑے لیے اور سر جھکا کے بیٹھ گئے. کچھ لوگ ویسے دیکھنا نہیں چاہ رہے تھے، کچھ کو شکوہ یہ تھا گرمی بہت زیادہ، کچھ لوگ بہت دور تھے کہ مجھے نظر نہیں آ رہا سامنے کیا ہو رہا. کس نے کہا مجھے آواز نہیں آ رہی. ایک صاحب نے کہا روشنی بہت زیادہ، مجھے نہیں معلوم سورج کی روشنی زیادہ تھی یا محمد و علی کے چہروں کا نور زیادہ تھا. اب ایک مرتبہ میں نے آپ کے سامنے سادہ سا خاکہ کھینچا. جب سب جمع ہو گئے، اب حبیب خدا نے خطبہ جب شروع کیا تو حمد باری تعالیٰ سے خطبے کو شروع کیا. یہ تمام تعریف توحید کو پورا بیان کیا. اس کے بعد ایک مرتبہ تفصیل سے بیان کرنے کے بعد کہا اے لوگو کیا گواہی دیتے ہو کہ میں نے اللہ کے پیغام کو تم تک پہنچا دیا؟ تو صحابہ کا مجمع ہے، سب نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے بہترین انداز سے رسالت کو پہنچایا. حبیب خدا نے فوراً ہاتھوں کو بلند کر کے کہا اللہم اشہد پروردگارہ گواہ رہنا، ان میں سے کوئی شکایت نہیں کر سکتا میں نے پیغام نہیں پہنچایا. روک کے ایک بات کہوں گا، آج بہت سے لوگوں نے غدیر کے خلاف قلم اٹھائے اور وہ کہتے ہیں کہ حبیب خدا نے صاف اور شفاف الفاظ میں اعلان خلافت و ولایت نہیں کیا. وہ اعتراض میں یہ لکھتے ہیں اور اپنے آپ کا دعویٰ یہ کرتے ہیں ہم صحابہ کے ماننے والے. وہ کہتے ہیں پیغمبر نے غدیر میں اعلان خلافت و ولایت کھل کے نہیں کیا، پیغمبر نے سارے صحابہ سے گواہی لی. کیا میں نے
رسالت کو پہنچا دیا، سب نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں، آپ سے بہتر کوئی رسالت پہنچا نہیں سکتا تھا۔ جب سب سے گواہی لے لی تو کہا اللہم اشہد پروردگارا گواہ رہنا۔ میں ابھی واضح کرنا چاہوں گا، یہ شبہ ذہن میں رکھیے گا، میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ ذہن میں شبہ رہا ہے، میں بھی جواب نہیں دینا، جواب دوں گا۔ حبیب خدا نے ایک مرتبہ سارے مجمع کے درمیان طولانی ترین خطبے میں تفصیل سے بتایا، میں نے دین کو پہنچایا، قرآن کو پہنچایا، یہ فروعات پہنچایا، نماز، سب کے احکام ایک مرتبہ دہرایا کہ اللہ ماشد، اور اس خطبے میں کم از کم 3 مرتبہ 12ویں امام کا نام لے کے بتایا۔ میرے 12 مسیح ہوں گے، اولہم علی وآخرہم مہدی، میرے 12 مسیح ہوں گے، پہلے کا نام علی ہے، آخری کا نام مہدی۔ میں پورا ہونے ذکر دے رہا ہوں۔ جب حبیب خدا نے سارے مجمع کے سامنے اعلان شروع کیا، ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مجمع بہت زیادہ تھا، آواز نہیں گئی ہوگی، جبکہ میں جواب دے چکا ہوں، صحابی سے کہا الفاظ دہراتے رہنا۔ مجھے تعجب ہے مسلمانوں پہ، سننے پہ آئے تو جب حبیب خدا اپنے چچا کے کان میں کہیں، تو سب کہیں کہ کہا تھا چچا جان کلمہ پڑھ لیجیے، سننے پہ آتے ہیں تو کان میں کہیں بات سن لیتے ہیں، اور جب نہیں سننا چاہتے تو غدیر کا چیخ چیخ کے اعلان ہو رہا۔ نہ سننے پہ آئے تو غدیر کا اعلان نہ سن۔ تو ایک مرتبہ حبیب خدا نے اعلان کیا، اب میں نے پورا نشر کھینچ دیا، الفاظ سن لیجیے گا۔ ایک مرتبہ سارے صحابہ کے سامنے حبیب خدا نے کہا الستو اولا بکم من انفسکم، کون کہتا ہے کہ لفظ مولا کیونکہ واضح نہیں تھا استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ 17 معنی لکھی ہے بعض علماء نے، میں کہتا ہوں نہیں، پیغمبر نے پہلے معانی بتائے، میں کس معنی میں استعمال کر رہا ہوں، پھر لفظ مولا استعمال کیا۔ نہیں پہنچا سکتا۔ الستو اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے نفسوں پہ تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ قالوا بلا، نام نہیں کہا، قالوا بلا، بے شک، یعنی پچھلے جو آپ نے کہا ہے وہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا آپ نے کہا، آپ ہمارے نفسوں پہ ہم سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں۔ بھئی یہی قرآن کے اندر بھی آیا تھا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کے نفسوں پہ ان سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں، یعنی اولا بالتصرف ہے۔ میں اپنے نفس پہ بہت سے اختیارات نہیں رکھتا، آگ میں جانا چاہوں تو اپنے آپ کو جلا نہیں سکتا، اگر مر گیا تو خودکشی ہوگی، اپنے آپ کو چھت سے گرا نہیں سکتا، گر کے مر گیا تو خودکشی ہوگی، کسی سے لڑنے چلا جاؤں جانتا ہوں کہ بہت طاقتور ہے مجھے مار دے گا، ہاتھ میں ہتھیار بھی ہے، اگر لڑوں اور مارا جاؤں تو قتل ہو جاؤں گا۔ توجہ، مجھے اتنا اختیار نہیں کہ میں بے موت مارا جاؤں، لیکن اگر حبیب خدا کہہ دیں تو میرا مرنا رائے گا نہیں ہوگا، شہادت ہوگی۔ تو پیغمبر کو میرے نفس پہ مجھ سے زیادہ اختیار، بھئی اولا پہ تصرف ہے، اور پیغمبر نے صرف اعلان نہیں کیا کہ الستو اولا بکم من انفسکم، سید العلماء نے اس مقام پہ لکھا، جب غدیر خم کا ممبر بنا، پیغمبر اسلام ہمیشہ ممبر پہ اکیلے ہوا کرتے تھے، لیکن غدیر میں مزاج بدلا ہوا تھا۔ آج ایک مرتبہ ممبر پہ آنے کے بعد کہ سلمان علی کہاں ہیں، ممبر بہت بلند تھا، جناب امیر کا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ سے تھاما اور زمین سے اٹھا کے ساتھ بٹھایا۔ نہیں ایسا نہیں ہوں، نہیں آگے نہیں بڑھوں گا، میں پورا خونے ذکر دے رہا ہوں، جب مانی اتنا زور لگانا نہیں چاہتا تھا، آرام سے بولنا چاہتا تھا، لیکن جب میں غدیر پڑھ رہا ہوتا ہوں میں یہاں نہیں ہوتا، کبھی نجف میں ہوتا ہوں کبھی غدیر میں۔ میں بہت سوچ رہا تھا یہ رسول خدا نے اپنے بائیں ہاتھ سے شیر خدا اس بڑھاپے میں سفید ریش کے ساتھ دایاں بازو پکڑ کے زمین سے اٹھا کے ساتھ بٹھایا، تو میری نگاہوں میں میدان احد کا نقشہ کھینچنے لگا کہ وہاں کسی مردود نے کہا تھا ماتا محمد، محمد مارے گئے، تو جناب امیر احد کے پہاڑ پہ چڑھے، پیغمبر کو ہاتھوں پہ اٹھا کے کہا ہذا محمد رسول اللہ۔ میرا دل کہتا، پیغمبر بھی کہہ رہے ہوں گے یا علی، احد میں آپ نے میری رسالت کے دوران عرض کروایا تھا، آج میں آپ کی ولایت کے دار ہوں۔ سید العلماء اس مقام پہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجمع آج سن کم رہا تھا،
देख बहुत ज्यादा रहा और देख देख के धूप भी थी, आंसू भी बह रहे होंगे, कुछ को पता नहीं कहाँ कहाँ रोने की आदत थी। अपने बुजुर्गों के रोने की तारीफ करते हैं, अगर हम रोए तो उसे कहते हैं बिदअत है। अपने सैयदुल उलमा कहते कि एक मर्तबा हबीब खुदा ने साथ में जनाब अमीर को बिठा कहा, आज पहली दफा था कि एक मिंबर पे दो अफराद साथ साथ बैठे थे। सैयदुल उलमा कहते कि सब जब देख रहे थे, पैगंबर की बात सुनते थे, अली को देखते, पैगंबर की बात सुनते अली को देखते कि आज और आपस में चीनी गोइयां शुरू हो गए। मामला क्या है, आज क्या बात है कि साथ में अली बैठे, कि आज कुछ होने वाला है, कुछ पहले से तैयार थे। हबीब खुदा ने एक मर्तबा तारुफ करवाया और सबसे पूछा, अलस्तो औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, क्या मैं तुम्हारे नफ्सों पे तुमसे ज्यादा इख्तियार नहीं रखता? सबने कहा कालू बला, बेशक या रसूल अल्लाह, आप हमारे नफ्सों पे हमसे ज्यादा इख्तियार रखते हैं। तब हबीब खुदा ने कहा, इन्नल्लाह मौलाया वाना मौलल मोमिनीन, अल्लाह मेरा मौला है, मैं मोमिनों का मौला हूं। फमन कुंतु मौला फहाज़ा अली मौला। अदाने के वो कहते हैं जब आप अपने सामने, मैं अपना रुमाल अपने सामने उठा के सामने रख लूं तो जितना ये रुमाल है ना उतना मैं छुप जाऊंगा। कुछ लोग पहुंच गए। अगर मैं मिसाल के तौर पे अपने बच्चे को ले आऊं और अपने बच्चे को यहाँ पे सामने हाथों पे उठा के पेश करूं तो बच्चा जितना उसका कद है उतना मैं छुप जाऊंगा, लेकिन आपको पता चलता है कि पीछे कोई और बुजुर्ग है, तवज्जो हो। कुछ लोग पहुंच गए। अब सैयदुल उलमा इस मकाम पे कहते हैं जितना कद होगा ना उस हिसाब से उतना इंसान छुप जाए, और अगर वैसा ही कोई आदमी, मैं जितना मेरा कद है इसी मिंबर के सामने कोई मेरे सामने खड़ा होगा तो मैं पूरी तरह से छुप जाऊंगा। सैयदुल उलमा कहते हैं हबीब खुदा ने एक मर्तबा जब कहा ना मन कुंतु मौला, तो दोनों हाथों से जनाब अमीर को सामने लिया। पैगंबर छुप गए थे, अली सामने थे, पैगाम ये दे रहे थे एक नूर पर्दे में जा रहा है। एक नूर पर्दे में जा रहा, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह बाकी रहेगा, लेकिन आज से अली वलीउल्लाह खत्मे नबुव्वत की दलील बन रहा है। बार बार मजमे को दिखा के ऐलान किया। अब सब के सब सवाल करने लगे, कहा कौन से अली? कहा वही अली जो तुम समझे हो। और मैं कहता हूं अगर कोई नहीं समझा तो जो बुजुर्ग सबसे पहले बोले थे, बखिन बखिन लगा यमुना बेटा, उन्हीं से पूछ रहे कौन से अली? ए अबू तालिब के बेटे मुबारक हो, आपको मुबारक हो, आज अस्बहत मौलाया मौला कुल्ले मोमिन व मोमिना, आज आप मेरे और हर मोमिन मर्द और औरत के मौला बन गए। अगर अभी भी मालूम ना हो कि मौला के माना क्या है तो फिर उन्हीं से पूछ ले कि वो क्या समझे थे। तो औला में तसर्रुफ मैं पेश कर रहा हूं। जैसे ही मुबारकबाद पेश की, एक बहुत बड़े ईरान के आलिम दीन है, वो कहते हैं सहाबा ने फौरन एक बात कही बखिन बखिन के बाद, कहा या रसूल अल्लाह इजाजत है हम जाए? मैंने कोशिश की वैसे ही या रसूलल्लाह इजाजत है हम जाएं? क्या नहीं, कोई नहीं जा सकता। क्या आपने जो ऐलान करना था कर दिया, अब जिद किस बात की, हम क्यों नहीं जा सकते? क्या जब तक सब अली के हाथ में बैत नहीं कर लेंगे तब तक कोई नहीं जा सकता। अरे कौन कहता पैगंबर ने शफाफ अंदाज से ऐलान नहीं किया, बैत लेके बताया। ये मौला दोस्त के माना में नहीं है, यहाँ पे सवाल किया, मुझे सारे मजमे की तवज्जो चाहिए इस मकाम। तो एक मर्तबा कहा कि या रसूल अल्लाह इतना मजमा जब तक बैत करेगा बहुत वक्त गुजर जाएगा। का मुझे परवाह नहीं, जब तक कि सब बैत ना कर ले तब तक कोई नहीं जा सकता। का या रसूल अल्लाह इतने अफराद का खिलाने पिलाने की जिम्मेदारी किसकी होगी? कहा मेरी। अब समझ में आया, गदीर पे खिलाना पिलाना सुन्नत नबवी है। या रसूलल्लाह इतना खाने का इंतजाम कहां से होगा? का मेरी ऊँटनी को नहर करो। वहां कोई एतराज कर सकता है या रसूलल्लाह एक ऊँटनी
اتنا بڑا مجمع. تو میرا دل کہتا ہے حبیب خدا کہیں گے جانتے نہیں دعوت ذوالشیرہ میں میرے چچا ابو طالب نے ایک بزغالہ سے ایک بھیڑ کے بچے سے ذبح کرنے کے بعد پورے قبیلے کو سیر کر دیا. اور جانتے ہیں خاندان والوں نے اعتراض کیا کیا تھا؟ ابو طالب تم نے ہماری توہین کی ہے, ہم میں سے ایک ایک آدمی پورا پورا بکرا کھانے والے, تم نے ایک بھیڑ کے بچے کو ذبح کرنے کے بعد پورے خاندان کی دعوت کر دی. تو جناب ابو طالب نے مسکرا کے کہا تھا جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ اس بزغالہ کو میرے بھتیجے محمد کا ہاتھ مس ہو گیا, اب اس میں برکت ہی برکت ہے. کہا جب میرے چچا میرے نام سے قبیلے کو کھلا سکتے ہیں تو یہ میری اونٹنی ہے, سب کو کھلاؤ. علماء نے لکھا 3 دن تک بیعت ہوتی رہی, 3 دن تک حبیب خدا سب کے کھانے کے ذمہ دار. میں پیش کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری سے. کا پانی کا اہتمام کا غدیر کا مقام ہے. کسی نے کہا یا رسول اللہ پانی کھا رہا ہے, میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ کیا کہا ہوگا؟ میں کہوں گا حبیب خدا نے کہا ہوگا پانی کو میرے پاس لاؤ. جیسے ہی پانی کے قریب آئے پیغمبر نے اپنا لعاب دہن ڈالا اور کہا اب اس پانی کو دوبارہ پیو. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ابھی کھا رہا تھا, نہ جانے میٹھا کیسے ہو گیا ہے. تو دوسرے نے کہا یہ پیغمبر کے لعاب دہن کا اثر. ارے جس کے لعاب دہن کا اثر ایسا ہو اس کے خون کا اثر کیسا ہوگا؟ نہ سینے میں دم ہے نہ گلے میں دم ہے. چند جملے پیش کر رہا ہوں. اب یہاں پہ پیغمبر اسلام سے کہا یا رسول اللہ بیعت سب سے پہلے کون کرے گا؟ اتنا بڑا مجمع ہے. انگریزی کا ایک محاورہ ہے لیڈیز فرسٹ. میں سمجھتا ہوں کہ انگریزوں نے یہ غدیر سے لیا. یہ لیڈیز فرسٹ کیا کہا پیغمبر اسلام نے؟ کہا بیعت میرے گھر سے شروع ہو. پتہ نہیں میں جملہ پہنچا رہا. کہا بیعت میرے گھر سے شروع ہو, میری ازواج پہلے بیعت کریں گی. خیمہ نصب کیا گیا, حبیب خدا کے ازواج اور پورے خاندان نے بیعت شروع کی. مستورات نے پہلے بیعت کی. جس طرح سے بھی فرما رہے تھے, میں نے مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین طہرانی کی امام شناسی پوری کتاب اس میں دیکھا تو انہوں نے یہی لکھا جس طرح سے مولانا نے بھی بچوں کو سکھایا کہ ایک ظرف آپ زمین پہ رکھا, یہاں جناب امیر بیٹھے, وہاں سے خواتین آتی جاتی تھی, پانی میں ہاتھ رکھتی اور بیعت کرتی جاتی. السلام علیکم امیر المومنین. خواتین سے بیعت شروع ہوئی. میں نے دن میں جملہ کہا تھا اسی کو دہرا رہا ہوں. مولانا نے کہا دیکھو کچھ میرے تمہاری گردن پہ حق ہے اور کچھ تمہارے میرے پہ حق ہے. توجہ, حق یہ ہے, مولانا کا امام کا حق یہ ہے معرفت حاصل کرو, اطاعت کرو, بیعت نہ توڑو. بیعت نہ توڑو. یہ ابھی غدیر کی بیعت ہو رہی ہے. کہ جس نے بیعت کی ہے بیعت نہ توڑے. اگر کوئی بیعت نہیں توڑے گا تو میں اس کی شفاعت کروں گا, لیکن اگر کوئی بیعت توڑ دے تو مجھے اختیار ہے میں شفاعت نہ کروں. بیعت کیسے توڑی جاتی ہے؟ اگر کوئی جگ پہ آ جائے, کوئی سازش کرے. اب سمجھ میں آیا پیغمبر نے کیوں کہا تھا میرے گھر سے بیعت شروع کرو. میرے گھر سے بیعت شروع کرو. ساری مستورات نے بیعت کر لی. جب ایک مرتبہ سب بیعت کر چکی تو جناب امیر تشریف لائے تو وہاں پہ 4 صحابہ سے متعلق بعض علماء نے لکھا ہے. حضرت سلمان, حضرت ابو ذر, حضرت مقدار, حضرت عمار. سمجھ میں آ گیا نا رسول خدا کی 4 یار پہنچ رہی ہے. تو اب یہ 4 جلیل القدر سب سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے جلیل القدر صحابہ, انہوں نے کہا بھائی اتنے مجمع نے بیعت کرنی ہے, اگر جناب امیر کھڑے رہیں گے اور سب سے بیعت لیں گے تو جناب امیر تو دھوپ میں کھڑے رہیں گے. تو انہوں نے جا کے خیمہ نصب کیا. توجہ ہو, خیمہ نصب کیا اور وہاں پہ فوراً کہا کہ جناب امیر اس کے سامنے کھڑے ہوں کے بیعت لیں. جملہ پیش کر رہا ہوں اور اسی پہ تمام کر دوں گا. چند جملے مباحلہ سے متعلق پیش کروں گا. ہے وقت میرے پاس؟ 15 منٹ ہے. مجھے مباحلہ سے متعلق چند جملے پیش کرنا. ایک مرتبہ بیعت شروع ہوئی. کچھ افراد مسلسل پریشان تھے, کیا کریں, کھانا پینا تو چل رہا ہے لیکن بیعت تو ہو گئے. وہ کہتے ہیں نا, وہ افراد جو کہتے ہیں اجماع سے ثابت ہو جاتی ہے خلافت. اجماع تو پہنچ رہے ہیں, اس لطیفہ میں اجماع ہو جائے لوگوں کا سب کسی پہ. اگر اجماع سے خلافت ثابت ہوتی ہے تو اتنا بڑا اجماع کسی پہ نہیں ہوا جتنا غدیر میں علی پہ ہوا.
ایک مرتبہ سب نے بیعت شروع کی، جب بیعت کے لیے آ رہے تھے تو کچھ نے اعتراض کیا. یہ جملہ پیش کر رہا ہوں، اسی پہ تمام کروں گا. غدیر آج مکمل چند جملے بہانے سے متعلق سنیں گے. جملے کو میں اوپر ذکر دے رہا ہوں. ایک مرتبہ صحابہ نے کسی نے دیکھا کہ جناب امیر کا ہاتھ ہتھیلی زمین کی طرف ہے. ظاہراً یہ بھی امام شناسی میں سید محمد حسین طہرانی نے لکھا ہے کسی اور کتاب میں، اس وقت حوالہ ذہن میں نہیں ہے. ایسا نہیں کہ خود دیکھا میں نے، متعدد کسی بزرگ سے سنا بھی ہے کہ جناب امیر کی ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں تھی. جب بس مجھے یہ خاموشی چاہیے تھی کہ تاکہ تھوڑی سی دیر آپ بھی سوچنے پہ مجبور ہو. ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں تھی جب بیعت دے رہے تھے، ہتھیلی زمین کی طرف تھی اور سب آ رہے تھے، بیعت کرتے جاتے تھے، جا رہے تھے. جب کسی صحابی نے دیکھا، کہا دیکھا تم نے علی کی ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں زمین کی طرف ہے. کہ میں نے غور نہیں کیا تھا، تم نے اچھا دیکھا، آؤ پیغمبر کو شکایت کریں. آئے حبیب خدا کی بارگاہ میں، کہا یا رسول اللہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا علی جب بیعت لے رہے ہیں تو ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں ہے زمین کی طرف ہے. کہ جب میں نے علی کی ولایت کا اعلان کر دیا، خبردار میرے پاس شکایت نہ لانا، سوال ہے اعتراض ہے تو علی سے پوچھو. کسی نے ہمت کی، کہا یا علی آپ کی ہتھیلی آسمان کی طرف نہیں ہے زمین کی طرف ہے. پوچھ سکتے ہیں کیوں؟ کہا کیونکہ میں بیعت مانگ نہیں رہا، میں بیعت لے رہا. علی کا ہاتھ میرا ہاتھ، علی کا خون میرا خون، علی کا گوشت میرا گوشت، علی کی پوز میری پوز. انہو منی وانا میں بھائی توجہ سے سارا مجمع سنے گا کہ ابھی حبیب خدا نے کہا علی کا ہاتھ میرا ہاتھ. قرآن میں ہے ان الذین یبایعونک یبایعون اللہ.